بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من كل رجيم واسيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي البديع الابتهي التهامي مولن الحق بالحق بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ويوم الله إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات ارشاد فرمائیں. حضرات گرامی قدر، پانچویں مجلس ہے، یعنی شبیداری ہے، خمسے کا اختتام ہے. سال آئندہ کے لیے التوا ہے انشاءاللہ. اور کل ٹھیک 9:30 بجے یہاں عقیر کا بیان ہوگا. اچھے بھائی کی مجلس ہے، ان کے مرحومین کے اصال ثواب کی ہوتی ہے. بہرحال وہ بھی کوشش کروں گا کہ انہی مضامین کے تحت اسی میں ضم ہو جائے. تو گزشتہ سے پیوستہ ایک بغیر کسی تمہید کے، وقت بہت ہے وہ ہو چکا، بہرحال میں 2-4 باتیں پڑھتا ہوں اور پھر اپنے مسائل ایک بار صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. واقعی نے عرض کیا تھا، لب لباب عرض کر رہا ہوں پچھلی گفتگو کا، کہ عبد اور معبود کے مابین ارتباط، رابطہ جو جان عبادت ہے، روح عبادت ہے، فلسفہ عبادت ہے. حق اور باطل. حق کبھی باطل کی تائید نہیں کر سکتا. قرآن و حدیث کو اگر آپ دیکھیں تو ملے گا کہ اگر حق و باطل کی پیروی کر لے تو زمین آسمان سب فاسد ہو جائے. حق کبھی باطل کی پیروی نہیں کر سکتا. مطالبہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا تھا. ساری تاریخ آپ کے پیش نظر ہے. میں نتیجتاً 2-3 باتیں عرض کر رہا ہوں، اور وہ بھی اپنی گفتگو کے تتمے کی شکل میں. عہد جناب امیر علیہ السلام، عہد امام حسن علیہ السلام، مطالبہ بیعت امام حسین علیہ السلام سے. امام علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا. ایک آدھ نام اور بھی ملتا ہے، فی الحال وہ بحث پڑھنے کا وقت نہیں ہے. انکار کیا بیعت سے. مثلا عبداللہ بن زبیر کے بارے میں ملتا ہے، عبداللہ بن عمر کے بارے میں ملتا ہے. مگر یہ ایک انوکھا تجزیہ ہے تاریخ کا، تاریخ اسلام کا. اس نقطے پر غور فرمائیے کہ کسی کا کچھ نہیں بگڑا، نہ اتنا فورس کیا گیا کسی پر. اس کا مطلب یزید بھی اتنا سمجھتا تھا کہ کس کے بیعت کرنے سے فرق پڑتا ہے، کس کے بیعت کرنے سے فرق نہیں پڑتا ہے. نہ کسی کا گھر لٹا، نہ کسی کی جان گئی، نہ کوئی قتل ہوا، نہ کسی کے خیمے گئے. تو
وہ سارے حالات مکے کے، مدینے کے، نئی جزاد، یثرب، ساری چیزیں آپ کے پیش نظر. اب امام حسین علیہ السلام کا اقدام، کربلا دین اور شریعت کی بقا کا نام. کربلا پوری کائنات کو قیامت تک کے لیے جو شعور بانٹ رہی ہے اس درسگاہ کا نام. کربلا نے دیا کیا ہے، کربلا کی فلسفی کیا ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ دو چیزیں، بس میں نے گفتگو شروع کی، دو چیزیں، ایک احساس سے جذبات اور ایک جرأت اظہار. یہاں سے میری گفتگو شروع ہو رہی ہے. ایک احساس جذبات اور ایک جرأت اظہار. یہ دو چیزیں جب ڈیمیج ہوتی ہے تو انسانیت کی فنا ہے. تو جرأت اظہار اور احساس جذبات، یہ دو چیزیں امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں قیامت تک کے لیے جرأت اظہار کو زندہ کیا ہے اور احساس جذبات کو زندہ کیا ہے. احساس جذبات کا ڈیمیج ہونا نہیں سمجھے بات کو، یعنی ہمارے سامنے کچھ ہو رہا ہے، ہمیں مطلب ہی نہیں، ہم اس کو فیل ہی نہیں کر رہے. مین چیز جو ہے وہ فیلنگس، حساسیت، ہم اس کو فیل ہی نہیں کر رہے. تو ایک ہی ہوا میں سب بہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ علل اعلان رسالت کا انکار، علل اعلان توحید کا انکار، علل اعلان کتاب کا، قرآن کا انکار کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا، یہ حکومت کے لیے ایک معاذ اللہ ڈھونگ رچا تھا. اور سارے لوگ سب یہ نہیں کہ خاموش ہیں بلکہ فیور میں ہیں، کوئی ایک مخالفت کرنے کو تیار نہیں. یعنی رسالت کی تکذیب ہو رہی ہے، قرآن کی تکذیب ہو رہی ہے، اور الوہیت کے عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے، اور کوئی کچھ نہیں. اس وقت حسین علیہ السلام نے آواز دی کہ میں حسین ابن علی ایسا اقدام کروں گا کہ قیامت تک نانا کا دین باقی رہے گا، شریعت باقی رہے گی. ایسے نہ جانے کتنے حاکم آتے جاتے رہیں گے، مگر شریعت کبھی حکومتوں کی مقید نہیں ہو سکے گی، دین کبھی حکومت کا پابند نہیں ہو سکے گا. آپ سمجھیے اس فلسفی کو. کیوں؟ امام حسین علیہ السلام وارث ہیں. اب حضور سرور کائنات جب گئے تو آپ نے جاتے جاتے کیا دے کے گئے؟ مشہور ہے حدیث ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین، میں دو ثقل چھوڑ کے جا رہا ہوں. عام طور پر مشہور ہے اس کا ترجمہ دو وزنی چیزیں. ثقل بمعنی وزن، ثقلین. تو اب اہل علم بہرحال اس کو بہتر سمجھتے ہیں، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں دو وزن، دو وزنی چیزیں نہیں، دو وزن. ثقلین وزنی اور وزن، ایک وزن ہے اور ایک آپ جو اس پر رکھ کے تولتے ہیں وہ وزنی ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی ویلو، یہ جو ویلو بتاتا ہے یہ وزن ہے. توجہ، اسی لیے جو کانسیپٹ ہے روایات میں، قرآن میں میزان کا، میزان کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں میزان عرصہ محشر میں کوئی بہت بڑا ترازو ہوگا جس پر ہمارے اعمال تولے جائیں گے. تو عقلی بات یہ ہے
کہ ہر چیز کے تولنے کے لیے جو میزان ہوتی ہے، جو ترازو ہوتی ہے، وہ اس کے اعتبار سے ہوتی ہے. سمجھے بات کو؟ ترازو ہوتا بھی ہے اور ہوتی بھی ہے، دونوں طرح سے ہے. اب سمجھیے، ادب کی غلطی کوئی نہ نکالے کہ وہ لکھنؤ دلی کی زبان ہے. بہرحال تو جس چیز کو تولا جاتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو لوہا جس سے تولا جاتا ہے وہ ترازو اور ہے، لکڑی جس سے تولی جاتی ہے وہ ترازو اور ہے، سبزی جس سے تولی جاتی ہے وہ ترازو اور ہے. اور ایک سونار کی دکان پر جائیں تو ہیرے اور جواہرات اور سونے کو تولنے والی ترازو اور ہے، سب میزان. لیکن جیسے جنس بدلی ویسے میزان، یعنی ترازو شے کے اعتبار سے، جیسی شے جتنی نفیس ہے، اس میں جوہریت جتنی زیادہ ہے، اسی اعتبار سے میزان کی مناسبت ہوتی ہے. بات سمجھیے. اب یہ جو معشر میں میزان ہے، وہ میزان کیا ہے؟ اب پڑھیے حدیث ثقلین، 2 وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں. وزن کیا؟ جس وہ وزن ہے کسوٹی جس پر تولا جائے کہ یہ اس کسوٹی پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے. تو وہ میزان کیا ہے جس سے عرصہ محشر میں اعمال تولے جائیں گے؟ وہ میزان ہے محبت اہل بیت، جو پیمانہ ہے کہ اعمال ہے کیا. صلوات بڑے دیگر صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب دیکھیے یہ حدیث میں نے کیوں پڑھی، اس کی ترجمانی جو ہے وہ کربلا نے کی. انی تارکوں فیکم الثقلین، آج آخری گفتگو ہے، 5ویں گفتگو ہے خمسے کی. انی تارکوں فیکم الثقلین، میں 2 ثقل چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں. وزن اور وزنی کا فرق یہی ہے کہ وزن وہ جس پر کسی شے کی ویلو جو ہے، اس کا جو معیار ہے، جو اس کا وزن ہے، اس کی جو کسوٹی ہے وہ طے ہو کہ یہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. تو امام حسین علیہ السلام وارث ہے ثقلین. توجہ، ایک ثقل خود امام حسین علیہ السلام، اور امام کیا؟ شریک القرآن. ابھی زیارت میں آپ کیا پڑھیں گے؟ السلام علیکم یا شریک القرآن. تو یزید نے کیا نعرہ بلند کیا، کیا آواز بلند کی؟ نہ کوئی نبی، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی رسول، کچھ نہیں. حسین علیہ السلام کا جب سر تن سے جدا ہوا اور اشقیہ نے نیزے پر چڑھایا تو سر حسین نے تلاوت شروع کی قرآن کی. توجہ فرمائیے. یہ دیکھیے جواب دیا جاتا ہے سوال کے مطابق. یزید نے جو آواز بلند کی تھی وہ یہ تھی، کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کچھ نہیں. الحمد للہ یہ سب ڈھونگ کا حصول حکومت کے لیے. نبی نے کیا فرمایا؟ انی تارکم فیکم الثقلین. یزید کہہ رہا ہے کچھ نہیں. حسین کے سر میں نوکے نیزہ سے قرآن کی تلاوت کی کہ نانا نے فرمایا میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. دیکھو ہم ہیں ثقلین. صلوات محمد والے محمد پر. جی صلوات پڑھیں گے بابا محمد والے. انی تارکم فیکم الثقلین. تو یہ ہے شریک قرآن. قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہو سکتی. اب امام علیہ السلام جیسے کربلا کو اس طریقے سے تیار کر رہے ہیں جیسے کربلا کو سجایا جا رہا ہے، اور لاکھوں کا لشکر ہے، اور حسین علیہ السلام مختصر سے ساتھیوں کے ساتھ. لیکن آہنگ دیکھیے، ڈھب دیکھیے، سمجھیے ذرا بات کو، سنجیدہ باتیں. آہنگ دیکھیے، ڈھب دیکھیے. 70 72 100 125 135 سب روایتیں جمع کر لیجیے، بس یہی ملتے ہیں. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے
لشکر کو ترتیب دیا ہے. آپ سوچئے لاکھوں کی، اس بات پہ ذرا غور کرنا، لاکھوں کی جماعت کے سامنے، لاکھوں کی تعداد کے سامنے 100-150 لوگ، 72-80 لوگ، ان کو منظم کرنا، باقاعدہ ترتیب دینا، یہ آہنگ ہے کربلا کا کہ نظم و ضبط کیا ہے. ایک طرف لاکھوں کی فوج ہے، حسین علیہ السلام کے ساتھ مختصر سے لوگ ہیں، اور مختصر سے لوگوں کو لے کے اسے چہرے پر کوئی شکن ہی نہیں ہے، 3 دن کی پیاس بھی ہے، اور اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام لشکر تیار فرما رہے ہیں، لشکر تیار کر رہے ہیں. میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، ساقہ، مقدمۃ الجیش، رادہ، اور تفصیلات پڑھنے کا وقت نہیں، وہ سب امام حسین علیہ السلام باقاعدہ تیار کر رہے ہیں. علمبردار لشکر سرکار وفا علیہ السلام کو بنایا. پھر پہلے اصحاب و انصار ترتیب دیکھے، اس کے بعد بنی ہاشم. بنی ہاشم میں امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں. دیکھیے، امام علیہ السلام کے لشکر میں مؤذن ہیں جناب حجاج بن مسروق. یہ امام علیہ السلام کے لشکر میں مؤذن ہیں جن کا کام ہے اذان دینا. لیکن صبح عاشور جب آئی تو حسین علیہ السلام شہزادے علی اکبر علیہ السلام سے فرما رہے کہ تم اذان دو. شہزادے علی، اب اس فلسفے کو سمجھیے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو بہت مان لیجیے مشہور نہیں ہو پائیں یا مشہور نہیں ہیں عام طور پر، لیکن یہ کتابوں میں ہے. 2 شخصیتیں بنی ہاشم میں حضور سرور کائنات سے بہت زیادہ مشابہ، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، بلکہ یہاں تک ملتا ہے، یعنی ایک جناب مسلم علیہ السلام، جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام، اور ایک شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. اور میں نے تو یہاں یہ بھی پڑھا ہے کئی جگہ پر کہ جناب علی اکبر علیہ السلام سے پہلے جناب مسلم علیہ السلام کو باقاعدہ کہا جاتا تھا شبیہ پیغمبر. جناب مسلم علیہ السلام کو کہا جاتا تھا، شباہت آپ کی مشہور تھی. مارکے اس حوالے سے 2 ہیں. ایک جنگ ہے کوفے میں جس میں طلحہ جناب مسلم علیہ السلام گئے سفیر بن کے، اور سفارت کے الفاظ کیا امام نے لکھا ہے، ارید الیکم یا اہل الکوفہ. کئی طرح سے ملتے ہیں یہ جملے. میں بھیج رہا ہوں اہل کوفہ تمہاری طرف. بعض نسخوں میں بعثت الیکم، میں بھیج رہا ہوں تمہاری طرف یا اہل الکوفہ. کسے؟ اپنے بھائی کو، اخی وابن عمی ثقتی من اہل بیتی، میرا بھائی، میرا چچا زاد جو میرا ثقہ ہے، میرے اہل بیت سے ہے، اسے بھیج رہا ہوں تمہاری طرف. یہ امام حسین علیہ السلام نے اتھارٹی لیٹر دیا ہے جناب مسلم علیہ السلام کو اہل کوفہ کے نام. تو اس میں آپ نے لکھا ہے ایک لڑائی ہوئی کوفہ میں اور ایک لڑائی کربلا میں. امام علیہ السلام کا اہتمام دیکھیے حسین علیہ السلام کا، قیامت تک کے لیے بنی امیہ کی تھیم کو بے نقاب کرنا تھا. کوفہ بھیجا جناب مسلم علیہ السلام کو، کربلا میں لے کے آئے شہزادے علی اکبر علیہ السلام کو. ایک شبیہ رسول کوفہ میں، ایک شبیہ رسول کربلا میں، تاکہ قیامت تک کے لیے پوائنٹ آؤٹ ہو جائے کہ اگر انہیں ذرہ برابر بھی رسول کا احترام ہوتا تو کوفے میں مسلم کا احترام کرتے، کربلا میں علی اکبر کا احترام کرتے. یعنی اصل جو آواز بلند کی تھی یزید نے، اس کو بے نقاب کرنا تھا قیامت تک کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے ایک جگہ اپائنٹ کیا جناب مسلم علیہ السلام کو اور اپنے ساتھ لے کے آئے شہزادے علی اکبر علیہ السلام کو. اب صبح عاشور فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر تم اذان کہو، جبکہ مؤذن ہے موجود حجاج بن مسروق علیہ السلام. امام فرما رہے کہ تم اذان کہو، شہزادے علی اکبر علیہ السلام اذان کہہ رہے ہیں. لہجہ رسول کا ہے، توجہ.
کربلا کے صحرا میں، ذرا نہیں بات سمجھیے تھوڑا سنجیدہ ہو کے، کربلا کے صحرا میں اثر کر رہا ہوں، کربلا کے صحرا میں وہ مشہور مطلع ہے، شاید ریاض الولی کا ہے، کیا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ، یا ایسے بھی پڑھتے ہیں جیسے قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اب یہ تھیم آپ ذہن میں رکھیے، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ، اور امام حسین علیہ السلام صبح عاشور شہزادے علی اکبر علیہ السلام سے اللہ اکبر کی صدا بلند کروا رہے ہیں، اذان دلوا رہے ہیں شہزادے علی اکبر علیہ السلام سے، یعنی ایک تکبیر وہ جو رسول کے لہجے میں شبیہ رسول کی زبان سے گونج رہی ہے، وہ صبح عاشور کی صدائے تکبیر ہے، اور ایک وہ نعرہ تکبیر جو حسین علیہ السلام کے قتل کو بلند کیا جا رہا ہے۔ اب اس منظر اور پس منظر میں امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے باطل کو بے نقاب کیا کہ نہ ان کا رسول سے کوئی تعلق، نہ قرآن سے کوئی تعلق، نہ خدا سے کوئی تعلق۔ اب یہاں پر آ کے بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اصل دشمنی کس سے تھی۔ اب ملائیے بات سے بات کو، نتیجہ دے رہا ہے خادم، جناب ابو طالب علیہ السلام سے جو بھی دشمنی ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے، اللہ نور السماوات جو آیت ہے قرآن میں، تو اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ ہے، وہ ایک طاق میں ہے، اور وہ قندیل میں ہے، فانوس میں ہے، قندیل میں ہے۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد حضور سرور کائنات ہے، تو جب نور سے مراد حضور سرور کائنات ہے تو فانوس کا کام ہے چراغ کی حفاظت کرنا۔ فانوس اور چراغ میں جو رشتہ ہے اس کا کام کیا ہے؟ چراغ کی لو کبھی ہوا بجھانا چاہتی ہے، کبھی کوئی بیگانہ پروانہ دیوانہ اس کی لو کو بجھانا چاہتا ہے، مگر یہ جو بھی آتا ہے لو بجھانے کے لیے یہ فانوس سے ٹکرا کے گر کے مر جاتا ہے۔ تو اب یہ جو کوس رہا ہے فانوس کو، اس کی اصل دشمنی کی وجہ چراغ کی لو ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ آیا تھا چراغ بجھانے، مگر فانوس بن کے حفاظت کر رہے تھے سرکار ابو طالب۔ توجہ، اب یہ دشمنی کس سے؟ اب ابو طالب کے وارث ہے حسین۔ بات سمجھیے، وہ چراغ جو بجھایا نہ گیا، اسی چراغ کے خلاف ساری آندھیاں ظلمتوں کی اکٹھا ہوئی، اور انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ کوئی رسول نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی کتاب نہیں، حسین اپنے ساتھ ساری اولاد ابو طالب کو لے کے کربلا میں اتر آئے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ کل رسول کی جان کے دشمن تھے، توحید رسالت قرآن کی وجہ سے، آج وہی نعرہ پھر سے لگایا گیا ہے کہ کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، میں اپنے ساتھ ساری اولاد ابو طالب کو لے کے آ رہا ہوں۔ کل جنہیں ابو طالب سے دشمنی تھی رسول کی وجہ سے، انہیں بھی اب دشمنی ہے اولاد ابو طالب سے رسول کی وجہ سے، یعنی رسول زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، اللہ کا کلام زندہ ہے، اذانیں زندہ ہے، تو جو کل دشمن تھے وہ آج دشمن ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔
اللہ کی بات اب کر رہا ہوں، ذرا بات سمجھیے. کربلا نے ایک خط فاصل کھینچا. خط فاصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اختلاط واقع نہیں ہو سکتا. میں نے دو باتیں عرض کی آپ کی خدمت میں ممبر پر آنے کے بعد: احساس جذبات اور جرأت شعور. شہزادی عقیل بنی ہاشم سلام اللہ علیہا اس بات کو سمجھیے. عموماً بہت سی باتیں مضامین کا معارف کا ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے سر، اور بہت سی باتیں تو ایسی ہیں جو مصائب کی نظر ہو جاتی ہیں. آپ نے قبلہ وہ روایت پڑھی بھی ہوگی بہت مرتبہ، منہال بن عمرو والی. چوتھے امام علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ کب تک روئیے گا، تو امام نے فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا. ایک یوسف جدا ہوا تھا، اتنا روئے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. 18 جنازے بھرے گھر سے نکل گئے، تو میں کیوں نہ روؤں. اس کے بعد آئیے تشریف لائے، صلوات پڑھیں محمد والے. سمجھے ذرا بات کو. اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ وہ کہیں یہ کہہ بیٹھے کہ شہادت ہماری میراث ہے. یہ مصائب کا جملہ ہے عام طور پر. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ ماں بہنوں کی بیردائی بھی ہماری میراث ہے. یہ جملہ یہ امام نے فرمایا. آپ سمجھیے شاید میری پہلے دن کی گفتگو کہ کربلا بچ جائے تو دین بچ جائے. دین مکمل ہوا غدیر میں، دین بچا کربلا میں. اب کربلا کو بچانا مقصود ہے، تو اس لیے امام نے انتخاب کیا ہے عقیلہ بنی ہاشم کا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب سمجھیے کتنا بڑا کارنامہ ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام نے جو کیا، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے جو کیا، چوتھے امام علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں سمجھیے میری بات کو. امام کیا فرما رہے ہیں کہ کیا ماں بہنوں کی بیردائی بھی ہماری میراث ہے؟ کہا مولا شہادت آپ کی میراث ہے. امام نے یہ نہیں فرمایا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو. امام نے اس بات کو ایڈمٹ کیا. یہ تقریر معصوم ہے. امام نے اس بات کو ایڈمٹ کیا، اور اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں؟ کیا ماں بہنوں کی بیردائی بھی ہماری میراث ہے. مطلب کیا ہوا؟ کتنا بڑا کارنامہ ہے عقیلہ بنی ہاشم کا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کیا، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے جو کیا، یہ ان کی میراث تھی. شہزادی زینب نے جو کیا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوا. بات سمجھ میں آئی؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. جی ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اس لیے شہزادی کا لقب عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ بنی ہاشم، یہ بھی آسان مرحلہ نہیں ہے. جب چوتھے امام کی موجودگی میں شہزادی نے خطبہ دیا ہے دربار میں، تو یہ سرٹیفکیٹ نوٹ ہے امامت کی طرف سے جو چوتھے امام نے فرمایا ہے: اسکتی یا اماں، اسکتی یا اماں بحمد اللہ انت عالمت غیر معلمہ و فہیمت غیر مفاہمہ. اے بھوبی جان خاموش ہو جائیے. بحمد اللہ، اللہ کی حمد ہے اس بات پر، اللہ کا شکر ہے اس بات پر کہ آپ عالمہ غیر معلمہ اور فہیمہ غیر مفاہمہ. یہ بلاغت ہے کلام کی، یہ بیان ہے قبلہ، یہ بیان ہے. عالمہ غیر معلمہ پر بات نہیں رکی. عالمہ غیر معلمہ یعنی کسی نے تعلیم نہیں دی. فہیمہ غیر مفاہمہ یعنی کسی نے سمجھایا نہیں. تو نہ کسی نے پڑھایا نہ کسی نے سمجھایا. توجہ ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ امام ہے شریک القرآن، شہزادی ہے شریکت الحسین، تو امامت کا شریک بھی وہ ہے
جو کہیں سے پڑھ کے آیا ہو صلوات علی محمد و آل محمد میں. بارے دل سلامات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد. اور توجہ، شریک القرآن اور شریکت الحسین فانت عالمت غیر معلمہ فہیمت آئیے آگے آ جائیے. صلوات علی محمد و آل محمد. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب سمجھیے اس کے وزن کو. دیکھیے یہ گھر میں کوئی 5واں فیل، کوئی تیسرا پاس، کوئی چوتھا فیل، اس میں کسی ایک کا گریجویٹ ہونا کمال ہے، سمجھے جی. لیکن جس گھر میں سب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں اور اس میں کسی کے لیے کہا جائے کہ بھئی علامہ ہے، تو یہ اہمیت کی حامل ہے. یہ بات توجہ. بنی ہاشم یعنی عقل کا دوسرا نام. توجہ. اور شہزادی بنی ہاشم میں عقیلہ بنی ہاشم. کتنی بڑی بات ہے. نہیں آپ نے آہستہ سے لی. نہیں چلیے اب اور سن لیجیے ایک مصرع. یہاں تک آپ ساتھ دے رہے ہیں تو عاقل اور عقیل. اب یہ قبلہ بیٹھے ان سے پوچھئے. عاقل کے معنی بھی عقل مند ہے، عقیل کے معنی بھی عقل مند ہے. دونوں میں فرق ہے. عاقل فاعل کے وزن پر صاحب عقل، عقیل فعیل کے وزن پر. فعیل صفت مشبہ، اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ کبھی ذات سے یہ وصف جدا نہیں ہوتی، اس کا ذات سے انفاق نہیں ہوتا. سمجھے؟ اب فرق سمجھیے. بالکل بچوں کے لیے عرض کروں آسان زبان میں. جسے عاقل امکان ہے کہ کبھی غیر عقلی بات کر دے، لیکن جس کے لیے لفظ عقیل موثق ہو اس سے امکان بھی نہیں. اس صفت کا ذات سے انفاق نہیں ہوتا. اب عقیل اسی کی تانیث ہے عقیلہ، یعنی ایسی صاحب عقل جن سے عقل کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتی. یہ کون ہے؟ شریکت الحسین ہے. ارے بات سمجھنا، معراج کی منزل ہے. شریکت الحسین ہے. حسین کون؟ شریک القرآن. سر تن سے جدا ہو گیا، لیکن سر نے تلاوت قرآن کی. سر تن سے جدا ہو گیا، لیکن تن سے جدا ہونے کے بعد بھی وجود میں فرق نہیں پڑا. سمجھے؟ سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی وجود میں فرق نہیں پڑا. توجہ. اب شریکت الحسین کون ہو تو لازم ہے کہ عقیلہ بنی ہاشم ہو، جو عقل جس کے ساتھ ایسے وابستہ ہو کہ لاشوں کے درمیان سے گزرے، سینکڑوں منظر دیکھے ظلم و ستم کے، مگر حالت اضطرار میں حواس باختہ نہ ہو. شریعت کا اتنا خیال رہے کہ امام وقت کی شناخت کرواتے ہوئے پوچھے سجاد تم ہو امام وقت، فقہی مسئلہ بتاؤ کیا ہے. سمجھے؟ یہ ہے عقیلہ بنی ہاشم. اب دونوں لفظوں کو ملائیے. ایک یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بنی ہاشم سب کے سب قمر،
اور اس میں قبر بنی ہاشم مولا عباس، ہاں سب قمر ہے اپنے اپنے زمانے میں، کوئی قمر حرم، کوئی قمر بطحا، کوئی قمر مکہ، اور مولا عباس قمر بنی ہاشم۔ توجہ، بنی ہاشم کہے یا عقل، تو یہ تعلی نہیں ہے، اور تو وقت نہیں ہے مضامین کو پھیلانے کا۔ اور ان میں عقیل، جناب عقیل کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں جو کلچر تھا، مسجد نبوی میں اپنے اپنے جو بزرگ ہوا کرتے تھے ان کے مصلے لگتے تھے صحن میں نماز کے اوقات کے علاوہ، اکثر مثلاً اب مولوی صاحب ہیں، یہ فقیہ ہیں، تو ایک مصلہ ان کا بھی بچا ہوا ہے، وہاں بیٹھتے ہیں کبھی کبھی۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی فقہ کی بات کرنا ہے تو وہ سرکار وہاں بیٹھے ہیں۔ کوئی طبیب ہے بہت بڑا، کوئی شاعر ہے بہت بڑا، تو اس کا بھی ایک مصلہ، تو جناب عقیل کا بھی ایک مصلہ لگتا تھا۔ اور جس کسی کو حسب نسب کے بارے میں کچھ پوچھنا ہوتا تھا تو وہ آتا تھا جناب عقیل کے پاس، وہ تھے مرجع اس کے اس وقت، صلوات علی محمد و علی محمد پر۔ جی آتے کیوں تھے یہ سب؟ تو عربوں کی بہت سی باتیں ہیں، بہت سی اچھائیاں بھی تھی ان میں، تو یہ سب شادی بیاہ کے لیے حسب نسب پوچھنے ہی نہیں آتے تھے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہی کانسیپٹ ہے کہ رشتہ ہوگا تبھی نسب سب پوچھنے آئیں گے۔ نہیں، وہ اس سے وہ تو گھوڑوں کے بھی شجرے معلوم کیا کرتے تھے، اس کی ماں کون سی دوڑ میں رہی ہو، اس کا باپ کس دوڑ میں رہا ہو، کہاں سے بھاگا تھا ہو، کہاں سے دوڑا تھا، تو وہ گھوڑوں کے ساتھ شجرے، وہ چل کر آج بھی ہے گھوڑے کے مارکیٹ میں، تو وہ گھوڑوں کے بھی شجرے معلوم کیا کرتے تھے۔ تو وہ ازدواج، اچھا ازدواج عام طور پر آپس میں ہی ہوتے ہیں، تو ازدواج کے تو یہ آتے کیوں تھے؟ تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں بزرگ کہ اکثر جب یہ کاروبار کرتے تھے، فلاں قبیلے کے ساتھ بیچنا ہے، فلاں کے ساتھ خریدنا ہے، فلاں شخص بہت بڑا تاجر ہے، اس سے کچھ خریداری کی ہے، کچھ مال دیا ہے، تو حسب نسب معلوم کرتے تھے۔ مطلب نیا بے ایمان ہے یا پرانا بے ایمان ہے، نیا ایماندار ہے یا پرانا ایماندار ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ جناب عقیل علیہ السلام سے چڑھ یہ بھی تھی۔ بات دوسری طرف آ گئی، معذرت چاہتا ہوں، خیر ویسے گریز سمجھ لیجئے آپ، میں اپنے موضوع پہ بات کروں جہاں پہ بات کر رہا تھا۔ تو مولائے کائنات فرماتے ہیں، بھیا عقیل، با اتفاق مفہوم عرض کر رہا ہوں، بتاؤ کوئی ایسا خاندان جس کے جوان نیزوں سے کھیلتے ہوں، جس کے ضعیف تلواروں پر تکیہ کرتے ہوں، کہا وہ بنی کلاب ہے، اور وہ شہزادی ام البنین صلوات اللہ علیہ سے عقد ہوا۔ مولا عباس علیہ السلام اس دنیا میں ہے، سب آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اس موضوع پر فی الحال مجھے پڑھنا نہیں، میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ منصب علمبرداری اپنی معراج کو پہنچ چکا ہے، یعنی جناب حمزہ، جناب جعفر طیار اور جناب امیر کائنات، اب اس کے بعد علمبردار کون ہو؟ تو امامت کسی کے مشورے کی محتاج نہیں ہے۔ یہ جناب عقیل علیہ السلام کی اہمیت اور عظمت ہے جو جناب امین علیہ السلام بتا رہے ہیں، کیونکہ آنے والے زمانے میں قصے کہانی گڑھے جائیں گے۔ توجہ، معصوم کی نظر کیا ہوتی ہے اس کو سمجھیے، آنے والے زمانے میں قصے کہانی گڑھے جائیں گے۔ تو جناب عقیل علیہ السلام کی اہمیت، عظمت اور مشاورت کی اہمیت فقہ میں ہے، حدیث میں ملتا ہے، مشورے کی جو اہمیت ہے، تو اسلام کو علمبردار چاہیے ہے۔ مستقبل میں مشاورت ہے جناب عقیل سے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیے، آئیے کربلا میں علم، اس کو سرکار انیس علیہ الرحمٰن نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے، خیر نہ وہ مجھے یاد ہے نہ میں پڑھ رہا ہوں، بس ایک مواخذہ ہے، اس کو سن لیجیے آپ۔ جب علم لشکر اسلام امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں سنوارا اور سجایا،
تو اب شہزادی سے پوچھ رہے ہیں بہن علم کسے دیں گے؟ کہا آپ امام وقت ہیں، یہ الفاظ ہے سرکار انیس کے کہ آپ امام وقت ہیں. کہاں، لیکن جب سے اماں اس دنیا سے گئی ہیں ہم اپنے امور میں آپ سے گفتگو کرتے ہیں. اور بیت ہے مرثیے کی کہ ہمت میں قدم روب میں بڑھ کر کوئی نہیں، ابا سے نامدار سے بہتر کوئی نہیں. اب ملائیے دونوں باتوں کو، شریکت الحسین، عقیلہ بنی ہاشم، علم بردار چاہیے کس قبیلے میں شادی کرے، مشورہ عقیل سے، علم کسے سے، مشورہ عقیلہ بنی ہاشم سے. صلوات علی محمد و آل محمد. بس میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو، پڑھنے کا تو بہت کچھ ہے، انشاءاللہ کچھ کل پڑھ دوں گا. دو باتیں اور ربط مسائل. تو کربلا نے جو آہنگ دیا ہے، یعنی ایک خط فاصل، قبلہ میں نے بات شروع کی تھی جذبات، احساس جذبات اور جرأت اظہار، کہ کربلا نے ایک خط فاصل کھینچا ہے. یہ اختلاط اور بزدلی اور باطل کی تائید، ان سب چیزوں کے بیچ ایک خط فاصل کھینچ دیا. اور کربلا کے بعد احساس جذبات کی منزل بھی ملے گی آپ کو اور جرأت اظہار کی منزل ملے گی. ورنہ نابینا صحابی کھڑا ہو گیا دربار میں، یہ جرأت اظہار کربلا ہی نے تو دی. وہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی تو دین تھی، جو نابینا صحابی کھڑا ہو گیا عبداللہ بن ابی ازدی. یہ جرأت اظہار کہاں سے آئی؟ یہ کربلا کی دین ہے جو خط فاصل کھینچا ہے. اور جب سپاہی گھر پر پہنچے تو بچی سے کہا وہ تلوار لا دے جو صفین اور جمل میں چلائی تھی. اور اس کے بعد جب گرفتار کر کے لائے، آ جائیے قبلہ، آئیے صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. ایک بار اور پڑھ دے ایک دو چار صلوات جب آئے. اور جب عبداللہ بن ابی ازدی کو گرفتار کر کے لایا گیا اور عبداللہ بن ابی ازدی سے جو بات ہوئی، جو گفتگو ہوئی، بڑی شروبت سے لکھا ہے. تو آپ نے فرمایا جس دن تجھے تیری بازاری ماں نے پیدا بھی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے سے میں شہادت کی تمنا کر رہا تھا، تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے. آنکھیں چلی گئی تھی تو سوچتا تھا کہ کیسے، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھا. اور سن، اپنے سپاہیوں سے پوچھ لے کہ ایک نابینا محب علی کو گرفتار کرنے کے لیے کتنی لاشوں سے گزرنا پڑا ہے. یہ جرأت اظہار کس نے دی؟ اب آہنگ دیکھیے کربلا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے شہزادے علی اکبر علیہ السلام کو اجازت دی ہے میدان کی، مصائب نہیں پڑھ رہا. اور جب شہزادے میدان میں آئے، لکھا ہے علماء نے، حالانکہ بہت سی روایتیں شاذ ہیں مگر ہیں، تو وہ ملتا ہے کہ ایک بہت بڑا پہلوان آیا اور یہ ہوا وہ ہوا، تو دعا کرو. علی اکبر واپس آئے شہزادے فتح کے بعد، اور وہ بھی جملہ ملتا ہے کہ شہزادے نے فرمایا کہ اگر تھوڑا سا پانی ملتا تو انہیں بتاتا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے. یہ جملہ، بہت سے جملے ہیں جو مصائب کی رو میں بہہ جاتے ہیں. یہ عاجزی کا جملہ نہیں ہے، یہ مفاخرہ ہے. 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ ایک بڑے پہلوان کو اس کے لشکر میں قتل کر کے واپس آیا، تو مفاخرت کی کیفیت ہے یہ کہ پانی ملتا تو انہیں بتاتا کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے.
یہ کیفیت بالکل یہ امام کا جملہ تقدم یا بنیا، بیٹا پہلے تو آگے بڑھ، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، بیٹا ذرا انہیں دیکھ تو لے۔ جیسے ایک اکھاڑے کا سردار اپنے نبرد آزما جوان سے کہے کہ ذرا دیکھو تو ان کی اوقات کیا ہے، اس کی یہی ترجمانی ہے۔ جب یزیدی لشکر کا غل غپارہ بڑھا تو امام نے فرمایا تقدم یا بنیا، ذرا دیکھ تو لے ان کی اوقات کیا ہے۔ یہ رجب کا جملہ ہے، صلوات محمد و آل محمد۔ اس میں رجس کا لہجہ ہے، یہ اکھاڑے کی زبان ہے۔ اب سمجھیے بات کو۔ اب امام جب دوبارہ پھر شہزادے گئے تو شہید ہو گئے، تو جب شہادت ہی مقصود ہے تو پہلی بار جب گئے ہیں ایک پہ ایک کی جنگ ہے تو امام فرما رہے ہیں کہ اکبر واپس آئیں دعا کرو۔ دونوں میں فرق سمجھیے، اگر ایک پہ ایک کی لڑائی میں علی اکبر قتل ہو جائیں تو یہاں شائبہ شکست ہے، اور سینکڑوں کے بیچ گھر کے مظلومانہ طور پر قتل ہو جائیں تو یہ مظلومانہ شہادت ہے۔ یعنی اہم یہ ہے بنی ہاشم کا کہ ایسے عالم میں بھی حسین شکست گوارا نہیں کرتے، مظلومانہ شہادت گوارا کرتے ہیں۔ اور شہزادے علی اصغر علیہ السلام نے، میں نے ختم کر دی گفتگو، شہزادے علی اصغر، کربلا نے جو فلسفی دی ہے، شہزادے علی اصغر علیہ السلام تیر کھا کے مسکرائے ہیں۔ آج کل مولوی صاحب ہمارے یہاں ایک دقت آ گئی ہے کہ کچھ انگریزوں کے قول لوگ کوٹ کرنے لگے ہیں کہ وہ فلاں انگریز نے یہ کہا کربلا سے۔ اقوال ائمہ اتنے ہیں کہ زندگی گزر جائے گی، پڑھ نہیں پائیں گے۔ ہاں تو یہ بہرحال محتاطین نے جو روش اختیار کی اسی پر رہنا چاہیے کہ وہ ایک انگریز نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اور کسی نے کہا کہ وہ ایک ایسے بچے کو تیر مارا جو ہنسنا نہیں جانتا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ رونا چاہیے کہ ہنسنا چاہیے۔ لا حول ولا قوت، کیا بات ہے یار۔ اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم معاذ اللہ شعور نہیں تھا۔ شہزادے علی اصغر علیہ السلام جنہوں نے امام کی استغاثے کی آواز پر لبیک کہا ہے، جو مدینے سے چلے ہیں تو حسین علیہ السلام نے کان میں کچھ کہا ہے، آپ پورے واقعات کو ملائیے، اور خود کو جھولے سے گرایا ہے۔ شہزادے علی اصغر علیہ السلام کا یہ عمل اگر نہ ہوتا اور یوں ہی امام حسین علیہ السلام لے کے آ جاتے تب بھی کیا مذائقہ تھا، لیکن یہ ثابت نہ ہوتا کہ علی اصغر کی ارادت تھی یا نہیں تھی، ارادہ تھا یا نہیں تھا شہادت کا، اس لیے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا ہے۔ ہر شخص اپنے اعتبار سے قصب فیض کرتا ہے، وہ مجھے اس کے قول پر کوئی ایراد نہیں ہے جس نے کہا، کیونکہ جس نے کہا ہے اس نے اپنے اعتبار سے دنیاوی نظریے کے تحت کہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قبلہ کوٹ کر رہے ہیں، قبلہ عارف ہے کہ قبلہ یہ جانتے ہیں کہ شہزادے علی اصغر علیہ السلام نے خود کو جھولے سے گرایا ہے، قبلہ یہ روایت بھی پڑھتے ہیں کہ جب قافلہ چل رہا تھا تو امام نے کچھ کان میں کہا، پھر علی اصغر نے گود نہیں چھوڑی امام حسین علیہ السلام کی، امام کی گودی میں آ گئے، سغرا کی گود چھوڑ دی، تو پھر تیر کھا کے ہنسنا چاہیے کہ رونا چاہیے، یہ جاننا، یہ کون سی بات ہے؟ ایک دنیاوی انسان جو کہہ رہا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، وہ دنیاوی نظریہ ہے، اس سے اعراض نہیں ہے، وہ اپنی جگہ، اس پر کوئی کمنٹ نہیں۔ کمنٹ تو جب ہے جب فراز صاحب پر ہے، اشرف امام صاحب کا ہے، تو شہزادے علی اصغر علیہ السلام کا تبسم کی ایک جھلک، اب میں نے پڑھا حضور سرور کائنات کا ایک لقب ہے بسام، باسم سے اس میں مبالغہ، یعنی ہر وقت زیر لب متبسم رہنے والا۔ توجہ، شہزادے علی اکبر شبیہ پیغمبر
صبح عاشور کا آغاز ہوا لہجہ رسول سے، اذان علی اکبر سے، خاتمہ جنگ کربلا ہو رہا ہے، علی اصغر کے تبسم پر توجہ ہے، حضور کی صفت ہے ہمہ وقت متبسم رہنا، علی اکبر پیر کھا کے مسکرائے کہ علی اکبر نے جو اذان دی ہے وہ میرے چک کے لہجے کی ترجمانی تھی، میں ساتے کی حیثیت سے اپنے جگ کے تبسم کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ ان کا تبسم بھی لا محدود ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ایک لڑکا پڑھ رہا تھا قبلہ کہ ایک انگریز نے کہا ہے کہ خدیجہ جیسی بیوی تو مل سکتی تھی اور ابو طالب جیسا چچا نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت، اور سب بیٹھے تھے شعراء اکرام اور افاضل اور سب واہ واہ سب کر رہے ہیں بات۔ میں نے کہا کیا بدتمیزی ہے یہ، نہ ابو طالب کی کوئی مثال ہے نہ خدیجہ کی کوئی مثال ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو مسیل خدیجہ کہا گیا ہے، یعنی شریکت الحسین عقیلہ بنی ہاشم، ان کو تشبیہ دی گئی ہے جناب خدیجہ سے کہ جیسے جناب خدیجہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام پر، شہزادی زینب نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام پر۔ اور ایسے وقت میں امامت کیا ہے، امام کی منزل کیا ہے، امام وقت کیا ہوتا ہے۔ شہزادی عالمہ غیر معلمہ ہے، شہزادی کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی سمپل کامن مسئلہ ہے۔ یہ کون سی سب بڑی بات ہے کہ خیمے جل رہے ہیں نکلے، کہ شہزادی پوچھ رہی ہے عالمہ غیر معلمہ۔ یہ عرفان امامت، اور اس کو محل ظہور میں نہیں، ہم تک ہمیں بتانا ہے کہ مسئلہ پوچھو اس سے جس سے پوچھنا چاہیے۔ شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا عالمہ غیر معلمہ ہو کے ایک کامن مسئلہ پوچھ رہی ہے شام غریبہ کے حالات میں۔ مطلب کیا ہے؟ ترجمان دین کا جو منصب ہے اس کا تعارف کروا رہی ہے قیامت تک کے لیے کہ یہ امام وقت ہیں۔ تو وہ عقیلہ بنی ہاشم کی منزل ہے، بس ختم کی میں نے گفتگو، عقیلہ بنی ہاشم کی منزل ہے جو اس کاروان کربلا کو قیامت تک کے لیے جنہوں نے تحفظ بخشا ہے، یزید کے گھر میں مجلس کی ہے اور اپنی فتح کا اعلان کیا ہے، حسین کی فتح کا اعلان کیا ہے۔ بس دو باتیں سنیے، چونکہ یہ شب بیداری کی مجلس ہے اور ازائی روایت کے تحت عموماً امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ خمس عشرے کی آخری جو مجلس ہوتی ہے اس میں شہزادی سکینہ صلوات اللہ علیہا جب امام رخصت آخر کے لیے آئے، اور اب یہ خطیبوں کے جملے ہیں کہ جب امام رخصت آخر کے لیے آئے اور ایک ایک بیوی پر نظر ڈالی تو بعد میں آنے والے واقعات آپ کی نظروں میں سما گئے۔ چھوٹی سی 4 برس کی سکینہ نے ننھے ہاتھوں سے ابا کا دامن تھام کے کہا یا ابتا، یہ جملے مقتل لے کے استسلمتا للموت، بابا کیا آپ بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ تو امام نے جواب دیا سر جھکا کے، بڑی آہستگی سے امام نے فرمایا کیفا فاستسلم للموت لا ناصر اللہ ولا معین اللہ۔
اے بیٹی وہ کیوں کر موت کے لیے تیار نہ ہو جس کا نہ کوئی ناصر ہو نہ کوئی مددگار ہو۔ کہا بابا، پھر یہ جملہ مقتل نے لکھا ہے کہ اچھا آپ مرنے کے لیے جا ہی رہے ہیں تو ردنا الی حرم جد، پھر ہمیں ہمارے جد کے حرم پہنچا دیجیے۔ امام نے فرمایا بیٹی کچھ ہی دیر باقی ہے، وقت معین آنے والا ہے، صبر کرو۔ اور پھر امام نے لباس طلب کیا۔ یہ جملہ بھی میں نے مقبل میں پڑھا ہے، قبلہ ایتینی بثوب عتیق، ایسا لباس دے دیجئے مجھے، امام اپنی بہن سے مخاطب ہے، ایسا لباس دیجئے، کہنا لباس، پرانا لباس، جس میں کسی کو کوئی رغبت نہ ہو، لا یرغب فیہ احدا، ایتینی بثوب عتیق لا یرغب فیہ احدا، ایسا لباس لے آئیے جس میں کسی کو کوئی رغبت نہ ہو۔ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا لباس بھی لوٹا جائے، اور اس کو بھی امام نے زیر جامہ پہنا اور بالائی حصے سے چاک کیا ایک دو جگہ سے، اور بہت سے خطبہ پڑھتے ہیں کہ شہزادی نے فرمایا بھیا یہ بات ہے تو یہ لباس میں پہناتی ہوں۔ بڑے خطیب کا جملہ ہے کہ زینب لباس نہیں پہنا رہی تھی بلکہ ایک بہن تھی جو زندگی میں اپنے بھائی کو کفن پہنا رہی تھی، اور امام نے ایک ایک کو خدا حافظ کہا۔ امام رخصت ہوئے، رخصت آخر کے بعد خیمے سے باہر نکلے اور میدان نبرد میں آئے، ایک خطبہ پڑھا اور اس کے بعد فرمایا میں سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں کہ اگر تم میں ذرا بھی غیرت و حمیت عرب باقی ہے تو ایک ایک کر کے میرے مقابلے پر آؤ۔ لوگ آتے گئے، حسین سب کو موت کے گھاٹ اتارتے گئے، پھر اشقیاء نے یکایک اچانک سب طرف سے حملہ کیا، سب طرف سے فوج ٹوٹ پڑی، تلواروں کی بار، تیروں کی بارش، پتھروں کی برسات، نیزوں کا سیلاب، نرغے اشقیاء میں سیدہ کا لال تنہا، چاروں طرف سے حملے، خازداران امام مظلوم، ادھر سے آ گئی خالد تیر جئی کی صدا، ادھر نیام میں صابر نے تیغ کو رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سنتی، ایک تیر آپ کی پیشانی پر لگا اور اس تیر کو آپ نے کھینچا اور پھر پیشانی پر رومال کو باندھا، خود کو پھر سے سر پر رکھا، ایک تیر سینے میں لگا جو پشت سے نکل گیا۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے، کتاب کا نام دھیان میں نہیں لیکن میں نے پڑھا ہے کہ تیر اس حد تک پار جا چکا تھا کہ امام نے پیچھے سے تیر کو کھینچ کے پھینکا، اور پھر ذرا بن شریک ملعون نے آپ کے کاندھے پر ایک تلوار لگائی اور امام پشت فرس پر ڈگمگانے لگے۔ ایک بار مرتجز جو حسین علیہ السلام کا وفادار گھوڑا تھا، اس نے محسوس کیا کہ میرا سوار نہیں ہے، اب جو دیکھا تو حسین زیارت کے جملے ہیں نا، سلام اس پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، حسین کا بدن نازنین تیروں پر معلق تھا۔ اب عزاداران امام مظلوم روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حسین کا گھوڑا کبھی حسین کے چاروں طرف کعبہ کاٹتا تھا، کبھی اپنے منہ سے حسین کے بدن نازنین سے تیر پکڑ کے کھینچ کے پھینکتا تھا۔ بس میں نے ختم کر دی گفتگو، اور جب کوئی بس نہ چلا، آغائے دربندی اور بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ 2 بار ذوالجناح کا خیام تک آنا ثابت ہے،
جب کوئی بس نہ چلا تو حسین کا گھوڑا خیام کی طرف آیا اور شہزادی زینب کی خدمت میں گویا گھوڑا یہ کہنا چاہتا ہے کہ سیدانی حسین نرغے اشقیہ میں ہے، میرا کوئی بس نہیں چلتا، بچا سکتی ہو تو بچا لو۔ یہی وہ وقت تھا جب علی کی بیٹی نے تلہ زینبیہ سے کہا تھا، تلہ زینبیہ سے کچھ قدموں کے فاصلے سے دیکھا تھا حسین کی گردن پر خنجر چلتے ہوئے، ہم سے 1400 برس بعد شہادت حسین سنی نہیں جاتی۔ لاکھوں سلام اس زینب کو جو چند قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی، مایا یا قتل کیا جا رہا تھا۔ اور پھر دوسری کیفیت ہے ذوالجلال کے خیمے پر آنے کی کہ حسین کی شہادت کے بعد ہاتھ پیر زمین پر مارتا تھا، فریاد کرتا تھا۔ پسر سعد نے کہا اسے پکڑو، مگر جب ذوالجلال نے، مرتجز نے، حسین کے گھوڑے نے بہت سے اشقیاء کو ہلاک کیا اور اپنے نالوں اور سحر کی آواز سے کربلا کے بن کو ہلا دیا تو پسر سعد مرعوب ہوا۔ روایت میں یہاں تک ہے کہ بیت کی طرح کانپنے لگا، اس پر ایسا خوف طاری ہوا، ایسی دہشت کا عالم تھا اس گھوڑے کی جو کیفیت تھی ایمان کے، کہنے لگا یہ رسول کی سواری ہے، اسے نہ پکڑو، یہ تمہارے ہاتھ ہے۔ پھر مرتجز نے اپنی پیشانی حسین علیہ السلام کے خون سے رنگین کی اور صیحہ کرتا ہوا، گھوڑا جب پریشانی کے عالم میں آتا ہے نا، اسے کہتے ہیں اہل لغت میں صیحہ کرتا ہوا، اصطلاح صیحہ کرتا ہوا۔ پانچ امام فرماتے ہیں میرے جد کا گھوڑا یہ کہتا ہوا چلا الظلیمہ الظلیمہ، برا ہو اس امت کا جس نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر ڈالا۔ اور اب جو پہنچا تو گھوڑے کی آواز سن کے وہ 4 برس کی سکینہ میں نے ملا دیا بات سے بات کو، جس نے چلتے ٹائم کہا تھا استسلمت للموت، بابا کیا آپ بھی موت کے لیے تیار ہو گئے؟ امام نے فرمایا تھا کیف مستسلم لا ناصر لا ولا معین لا، بیٹی وہ موت کے لیے تیار کیسے نہ ہو جس کا نہ کوئی ناصر ہو نہ مددگار ہو۔ اب سکینہ نے دیکھا بابا کا گھوڑا آیا ہے، مگر آنے کا انداز عجب ہے، الگ ہے، باغیں کٹی ہے، زین ڈھلا ہے، سر و سینہ تیروں سے چھلنی ہے، پیشانی پر خون ہے۔ حسین کی بچی کو یقین کامل ہو گیا کہ بابا مارا گیا۔ گھوڑے نے سکینہ کے قدموں میں سر رکھا، سکینہ نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی۔ مقتل میں جملہ لکھا ہے، حسین کی بچی نے گھوڑے سے کیا پوچھا؟ مقتل میں جملہ لکھا، سکینہ نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کے اپنے بابا کے گھوڑے سے یوں خطاب ہوتی ہے یا مرکب ابی اخبرنی حل سقیا ام قتلوا عطشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو کسی نے 2 گھونٹ پانی دے دیا یا سبوں نے مل کے پیاسا قتل کر ڈالا، اور قتل عطشانا کیا پیاسا قتل کر دیا؟ گھوڑے نے انکار میں گردن ہلائی، سکینہ نے مدینے کا رخ کیا، فریاد یا محمد میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد